Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Dr. Jamshed Ahmed and I did my PhD in organizational behavior and psychology. I welcome you all in a very interesting MPA course which is organizational behavior and theories. Dear students, مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کورس میں بہت زیادہ دلچسپی لیں گے and we are going to develop your interest as well as your professional skill which will help you a lot in organizations and in the workplace. تو اس لیے سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اس کورس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو آپ کو پہلے سے بتا دی جائیں کہ جو آگے چل کر آپ پڑھیں گے اور اس کی گہرائی میں ہم اترنے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رہے کہ ہم آپ کا انٹرسٹ، آپ کی توجہ، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا موٹیویشن اور آپ کے کانفیڈنس کی ہمیں ضرورت ہوگی تاکہ یہ کورس بہتر طریقے سے آگے جائے اور آپ ایک مثالی کورس جو ہے وہ آپ پڑھ پائیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی میں عملی جو ہے اپنے جوہر دکھا سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے کورس کانٹینٹ دکھا دیتے ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہم اس سے کیا حاصل کریں گے، اینڈ دین ویل officially take part in professional and academic activities by taking part in this very interesting organizational behavior course. تو دیکھتے ہیں کہ کورس کانٹینٹ ہمارے کیا ہیں. جی اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کورس کانٹینٹس: آرگنائزیشنل بیہیویئر، کانسیپٹس، کنٹروورسیز اینڈ ایپلیکیشنس. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے انسٹرکٹر کا نام ڈاکٹر جمشید احمد ہے اور ہم اس کورس کو آپ کے ساتھ مل کر آپ کی جو ہے فیڈ بیک کے ساتھ چلیں گے. سب سے پہلے کورس آبجیکٹیوز کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف بیہیویئرز پروسیسز دیٹ اکر ان دا ورک پلیس. This organizational behaviors borrows many concepts and methods from behavioral and social sciences and such as psychology, sociology and anthropology. ہم ان تمام social sciences اور behavioral sciences کے contents کو اس میں مرج کرتے ہیں اور تب جا کے ایک بہترین قسم کا بلینڈ بنتا ہے جو کہ آپ کے آرگنائزیشنل بیہیویئرز یا آپ کے آرگنائزیشنز کے اندر آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور فیسلٹی دیتا ہے. ان ورک پلیس ٹوڈے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ورک پلیس ہے ایک پراپر سائنٹیفک اپروچ اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. اس میں کچھ کنٹمپریری آرگنائزیشنل ایشوز کو بھی ہم نے انکلوڈ کیا ہوا ہے اور گروپ ڈائنامکس ہیں، موٹیویشن ہے، لیڈرشپ ہے اور اس میں مورال آپ کا، پاور اینڈ پالیٹکس ہے، لیبر مینجمنٹ اس کے اندر آپ کو پڑھنی پڑے گی، آرگنائزیشنل چینجز ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، یہ سارے لے کے چلیں گے. تو اس کے جو کانٹینٹ ہوں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس، دا فیلڈ آف آرگنائزیشنل بیہیویئرز فوکسز آن اٹمپٹنگ ٹو آنسر ٹو کوسچنز بیسیکلی. Number 1, why do people in organization behave the way they do? Number 2, how can we influence behavior to increase performance and goal attainment? In this course, you will gain an understanding and appreciation of the system approach applied to human and organizational behavior. Student will gain an awareness and knowledge of contemporary issues and approaches to organizational change and development facing organizations. اس کے بعد ایگزام کا آپ نے ایگزامز بھی دینے ہیں اس کے بعد، اور ان ایگزامز میں آپ نے ایسے بیس ہوگا، کیس اسٹڈیز کو ڈسکس کریں گے اور پریزنٹیشنز بھی ہیں اس کے اندر جو کہ آپ کو دینی ہے. پروجیکٹ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ پروجیکٹ بھی دیں تاکہ آپ اپنے طور پہ کر لیں. کورس پروسیجر آرگنائزیشن بیہیویئرز جو ہے اٹ سیلف ہیوی ایمفسس آن ایکسپیریمنٹل ایکسرسائزز.
The course will be mix of lectures, discussions, case studies, applications through exercise for both the individual and group. Dear students, ہم آپ کو اس کو انالائز کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے جو ڈیلی ورکنگ کنڈیشنز آپ کو پیش آئیں گی اس کو آپ نے اپنے کورس کس طرح آرگنائزیشنل بیہیویئر اپنے کی مدد سے کس طرح آپ نے اپنے بیہیویئرس کو ڈیولپ کر کے ان تمام جو کہ ورک بیس کے اوپر پرابلمز آئیں گے اس کو دور کرنا ہے. اور ہمیں آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں جو کہ آپ نے پوری کرنی ہے, جیسے کہ آپ کو ہم سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہم نے آپ کی پوری کرنی ہے. تو اس طرح میوچلی ہم ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کریں گے. آپ اس میں ہمیں جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ریگولرلی تھورولی جو بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں آپ اپنے طور پہ اس چیز کو ایکسپلور کریں تاکہ آپ کے نالج میں زیادہ سے زیادہ, آپ کے کانسیپٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صفائی اور زیادہ سے زیادہ گہرائی آئے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ سکیں اور پریزنٹ کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے اس کلاس کو میں آپ سے بہت زیادہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھرپور طریقے سے اس کورس میں مدد کریں گے اور ہماری توقعات پہ پورا اتریں گے. اس کے بعد آپ کی جو سکلز ڈیولپ ہوں گی تو یونیورسٹی کورسز ان این ایریا لائک مینجمنٹ شوڈ آلسو ہیلپ یو ٹو ڈیولپ یور اسکلز نیڈیڈ فار سکسیس ایز اے پروفیشنل. سکسیسفل مینیجرز لرن نیو تھنگز, نیو کریٹیوٹی and communicate clearly orally in writing, solve problems, work well and in manage team effectively and apply and integrate concepts. اور آپ کو جو اسائنمنٹس دی جائیں گی آپ اس کو اپنے طور پہ بھرپور تیاری کے ساتھ, بھرپور مشاہدے اور مطالعے کے ساتھ آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ہم کورس کانٹینٹ آگے جا کے پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی ایک اٹریکشن کے لیے کہ دیکھیں اس میں آپ کتنی باکمال چیزیں پڑھیں گی. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا تعارف کروائیں گے, انٹروڈکشن ٹو آرگنائزیشنل بیہیویئر. اس میں آپ پڑھیں گے کہ واٹ مینیجرز ڈو, کیا کرتے ہیں مینیجرز, کیسے کام کرتے ہیں, کیسے بیہیو کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد انٹر آرگنائزیشنل بیہیویئر, ہم پھر آرگنائزیشنل بیہیویئر کے گہرائی میں اترنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد ریپلیسنگ انسٹیٹیوشن ود سسٹمیٹک اسٹڈی, کیسے ہم اسٹڈی کریں گے ان سارے انسٹیٹیوشنلائز جو چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ اس کو ہم ریپلیس کر سکیں اگر کسی چیز کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. پھر ہم کنٹریبیوشن کریں گے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا ہماری مینجمنٹ کے اندر. اس کے بعد فاؤنڈیشن آف انڈیویجول بیہیویئر, بایولوجیکل کریکٹرسٹکس, ایبلٹی, پرسنالٹی اینڈ لرننگ. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا آپ کے لیے کہ ہماری ایبلٹی کیا ہے, ہم کس طرح اپنی ایبلٹی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فرنش کر سکتے ہیں. ایبلٹی ہوتی کیا ہے, ایبلٹی حاصل کیسے کی جائے, کیا یہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ہوتی ہے یا اس کے لیے ہمیں کچھ تردد اور کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہیں, یہ آپ پڑھیں گے. اور اس کے بعد آپ لرننگ کیا چیز ہے, کیسے اگر ہم چاہیں کہ ہم لرن کر سکتے ہیں تو کیسے لرن کریں گے, لرننگ کے کون سے قواعد ضوابط ہیں جو ہمیں لرننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں, لرننگ اٹ سیلف کیا چیز ہے, لرننگ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, لرننگ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کورس میں آگے چل کے یہ بھی آئے گا. اس کے بعد ہم اس کو پھر امپلیکیشنز کے مینیجرز کی کیا امپلیکیشنز ہیں, کیسے وہ چلیں گے, کوشش کریں گے ہم آپ کی ویڈیو سیشنز کے اندر بھی لے کے جائیں تاکہ آپ ایک ریئل لائف پریکٹیکل چیز دیکھ سکیں. اس کے بعد اس اور زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک جس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز پاسبل نہیں ہے, جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, جو ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے, وہ ہے آپ کی پرسیپشن اور انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ. آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھتے ہوئے کس طرح ہم اپنی جو سکلز کو, پرسیپشن کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ ہمیں بہتر سے بہتر ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو. کروشل ٹائم کے اوپر ڈیسیجن لینا ایک چیز ہے, نارمل حالات میں ڈیسیجنز لینا دوسری چیز ہے. چھوٹے ڈیسیجن لینا ایک علیحدہ بات ہے, بڑے ڈیسیجنز لینا کیسے بات ہے, کس طرح ایک مینیجر بڑے ڈیسیجنز لیتا ہے, کس طرح ایک کروشل فیز کے اوپر ڈیسیجن لیا جاتا ہے ایتھیکلی. تو یہ پرسیپشن کا کمال ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں اس پرابلم کو, آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ پرسیپشن جو ہے
وہ کیا کرے گی. تو یہ ایک آپ آگے پڑھیں گے, اس میں ہم بتائیں گے آپ کو واٹ از پرسیپشن اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ, اینڈ فیکٹر انفلوئنسنگ پرسیپشنس, پرسنس پرسیپشنس, میکنگ انڈگمنٹ اباؤٹ ادرس, دوسروں کے بارے میں ہم کیا خیال رکھتے ہیں, کیسے ہم اپنے خیالات ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں, کیا ہم صحیح سوچتے ہیں اس کے بارے میں, ہماری پرسیپشنس کیا ہیں. تو دیز آر دا تھنگ وی ہیو ٹو فوکس ڈیورنگ اسٹڈینگ دس آرگنائزیشنل بیہیویئرس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ آپ کی زندگی میں بہت کام آئیں گی چیزیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہوں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بہتر کرتے جائیں گے, بہتر طریقے سے آپ کو پریزنٹ کریں گے, آپ کو اچھا لگے گا کہ ہاں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اور ہمیں اس کے قواعد ضوابط سیکھنے چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دین we'll go through the link between perception and individual decision making. اس کا آپس میں لنک کیا ہے, کیوں ضروری ہے انڈیویجول کی پرسیپشن اور ڈیسیجن میکنگ, کیا یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟ اگر ہو سکتی ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو we'll spot the light on that particular type of topic. How should decision be made, کیسے ڈیسیجن لیے جائیں, کن چیزوں کا خیال رکھا جائے, یہ ہم پڑھیں گے. What about ethics in decision making, ایتھکس کا, آپ کے ایتھکس کا کتنا کردار ہوگا ڈیسیجن میکنگ کے اوپر, اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک, ویلیوز, ایٹیٹیوڈ اینڈ جاب سیٹسفیکشن. دیز آر دا تھری تھنگس which we generally focus and usually we take care of that. اس میں امپورٹنس آف ویلیوز, ان آور ویلیوز, ٹائپ آف لائلٹی اینڈ ethical behaviors and values etc. اور cultures اس میں کتنا رکھتے ہیں. تو these are the things you have to focus. Sources of attitude, type of attitude and other cognitive theories آپ پڑھیں گے, relationships پڑھیں گے, مختلف concept کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد basic motivations, what is motivation, how we achieve the thing with the power of motivations, what motivation do, what is motivation, early theories of motivation, hierarchy of need theory which is very important ہے کہ میسلو نے کیا تھیوری دی تھی کہ نیڈ بیک انسان اپنی ضرورت کے تحت موٹیویٹ ہوتا ہے یا ویسے ہی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے اچھی طرح سے. پھر فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر کو ہم اپنے اس میں لائیں گے. اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ ہیں, آرگنائزیشنل کلچرز ہیں, پرفارمنس ایویلویشن ہے اینڈ سسٹمز ہیں. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ورک ٹیم, ٹیم کے کیا کانسیپٹ ہیں, وائی ہیو ٹیمز بیکم سو پاپولر دین دی انڈیویجول, ٹیم ورسز گروپ کی بات ہو جائے گی, گروپ کیا چیز ہے, ٹیم کیا چیز ہے, ٹائپس آف ٹیم, لنکنگ ٹیم اینڈ گروپ کانسیپٹس ہیں. کمیونیکیشن ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں ہماری باڈی لینگویج کی بھی کمیونیکیشن ہے, ہماری وربل کمیونیکیشن بھی ہے, ہماری اور دوسری ٹائپس کی کمیونیکیشن ہے جو ہمیں اس آرگنائزیشن کے اندر اسکلفلی ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو ہاؤ امپورٹنٹ کمیونیکیشن از, اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. کمیونیکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہم کر سکتے. تو آرگنائزیشنل بیہیویئر آپ کو ہیلپ کرے گا ٹو کمیونیکیٹ ویل, to get the power of communication, to get the use of communication, how we use effectively this very important tool of this. اس کے بعد ہم conflict and negotiation and intergroup behaviors کی بھی بات کریں گے تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو, کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے فیس کرنی ہے اور آرگنائزیشن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اس کے بعد آرگنائزیشنل ڈائنامکس ہیں, آرگنائزیشنل چینج ہے, اسٹریس مینجمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریس میں ہوتا ہے جب کوئی ورکنگ کنڈیشنز کے آتے ہیں. اس کے بعد پریزنٹیشنز آپ کے جو ایکسپیرینسز کا اس کو شیئر کیا جائے گا. تو یہ ایک جرنل ہم نے انٹروڈکشن دیا کہ آپ نے اس کورس میں کس طرح استفادہ حاصل کرنا ہے اور کس طرح آپ, اور اس کورس کے ذریعے یو کین میک یور پرسنالٹی ویری appropriate in a very appropriate manner. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ سے یہی توقع ہے ہماری کہ آپ اس کو اس کی اصل روح کے مطابق آپ ہمارے ساتھ اس کو پڑھیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ what is organizational behavior. تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں
انٹروڈکشن ٹو دی فیلڈ آف آرگنائزیشنل بیہیویئر. اس کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے انٹروڈکشن میں ہم نے بتایا کہ واٹ از آرگنائزیشنل بیہیویئر. تو ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ what are the learning objective of this particular type of course. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ explain what organizational behavior means. You will learn what is the meaning of organizational behavior, how we can introduce ourselves with this organizational behaviors, summarize the research method of organizational behavior. Also ہمارا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریسرچ میتھڈ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کریں. دین ٹو آئیڈینٹیفائی دی پوٹینشیل ایڈوانٹیج آف آرگنائزیشنل بیہیویئر اینڈ نالج, ان وچ وے وی کین آئیڈینٹیفائی دیز تھنگ which will help us during the execution of our work at workplace. And then to explain the key events in the history of organizational behaviors. You will learn how to interact with the history, what history said in the light of organizational behaviors. Describe how focusing on the human element can contribute to organizational and managerial effectiveness. So these are the objectives which you have to, which we will learn and fulfill these objectives by taking part in organizational behaviors. میرے معزز طلبہ, اس کے بعد last but not least کہ understand how a person develop organizational skill. سب سے ضروری چیز کہ کیا یہ پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی آرگنائزیشنل سکلز کو امپروو کر سکیں, اور اگر جو پہلے سے ہمارے پاس کوئی سکلز ہیں تو اس کو مزید کیسے ہم امپروو کر سکیں, اس کو فرنش کر سکیں. تو یہ تو ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے جو کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی اس کورس کے ساتھ لے کے چلنے ہیں. نمبر سب سے پہلے دا میننگ آف آرگنائزیشنل بیہیویئر. اگر میں آپ سے پوچھوں واٹ از دا میننگ آف آرگنائزیشنل بیہیویئر تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ سوچیں. لیکن یہاں ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک ان پٹ دیتے ہیں, آپ اس کو مزید ایکسپلور کیجئے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے آرگنائزیشنل بیہیویئر کی اصل ڈیفینیشن سمجھ میں آئے. اس کی پریکٹیکلٹیز کو دیکھیے گا, اس کی ساری رموز کو آپ نے جاننا ہے, وہ آپ نے خود اسٹڈی کرنا ہے, لیکن ہم آپ کا اس میں تعارف کرواتے ہیں. Organizational behavior, generally known as OB, is the study of human behavior in workplace. This will help us. This will help us. To how we can interact with other at workplace. The interaction between people and the organization. لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہے آرگنائزیشن کے ساتھ, انڈیویجول کیا چیز ہے, اور اگر وہ ایک ٹیم کے اندر آتا ہے, ایک آرگنائزیشن کے اندر آتا ہے, تو پھر وہ کیا چیز ہے. تو آپ کو یہ اس چیز کا آگاہی ہونی چاہیے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر از دی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ان ورک پلیس, دی انٹریکشن بٹوین پیپل, the interaction between individual, the interaction between the worker, the interaction between the employee and the organization. ہم مختلف صورتوں میں جانے جاتے ہیں, پرسن کی صورت میں, انڈیویجول کی صورت میں, امپلائی کی صورت میں, مینیجر کی صورت میں. آرگنائزیشن کے اندر مختلف لوگ مختلف حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں, ان کے بیہیویئرس کے مطالعے کا نام آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے. آرگنائزیشنل بیہیویئرز میجر گولز آر. اب اس کے کچھ گولز بھی ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلا گول, ٹو ایکسپلین سم تھنگ ان دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن اٹ سیلف ایکسپلین سم تھنگس. آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جائیں, اس کی بنیادی چیز ایکسپلین, وہ کچھ نہ کچھ ایکسپلین کر رہی ہوں گی, اس کا سیٹ اپ ایکسپلین کر رہا ہوگا, پھر وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. اس پریڈکشن کی بنیاد پر اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں. پریڈکشن جو ہے وہ ماضی اور حال کے حالات کو, یا جو
آرگنائزیشن کو ایک چیز فیس کرنی پڑی ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد پریڈکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آرگنائزیشن بیہیویئر کا بیسک گول جو ہوگا وہ ایکسپلین, ٹو پریڈکٹ اینڈ کنٹرول بیہیویئر. آپ کو پتہ ہے کہ ورک پلیس کے اوپر مختلف لوگ, مختلف آفیسز, مختلف سیکشنز اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈیورنگ دیٹ فنکشننگ دے فیس سم پرابلمس فرام ادر ڈپارٹمنٹ اور سیکشن. To work well, to execute well, we need to have a better interaction with each others. If we have the knowledge of organizational behavior, then we'll interact in an appropriate manner, and we know the problems of other sections. If we know and realize and analyze the problem of other sections well, then we will able to execute well. If we don't know about the rules and principles of organizational behaviors, the goals of organizational behaviors, then the conflict will rise in the organization and organization will suffer in future. کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کو کے رویوں کو سمجھ کر آگے چلنا ہے. ان رویوں کی بنیاد پر کارکردگی آئے گی, پرفارمنس آئے گی, جس کا ہمیں جو ہے آگے فائدہ ہوگا. اس لیے ہم آرگنائزیشنل بیہیویئرس پڑھتے ہیں کہ ہم ایک ایسا نالج حاصل کریں جو ہمارے ملک کی ترقی کا باعث بنے, ہمارے ملک میں جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ترقی کا باعث بنے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سکلز اور ان کی باقی جو سوشل اور پروفیشنل بیہیویئرز ہیں اس کی بہتر طریقے کے ساتھ گرومنگ ہو سکے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید ہے کہ آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہوں گے اور آپ کو اس میں انٹرسٹ لگ رہا ہوگا. اس کے بعد بینیفٹس آف اسٹڈنگ آرگنائزیشنل بیہیویئرس. وہ کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کی سکلز کو ایکوائر کر لیں تو آرگنائزیشن بیہیویئر افیکٹولی ہماری زندگی اور عملی زندگی پر خاص طور پر گہرا اثر اور گہرے مثبت اثرات مرتب کر سکتی ہے. اور these benefits are develop skills to function effectively in the workplace. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈے ٹو ڈے نئی سے نئی چیزیں according to the requirement of the firm, according to the requirement of the situation, according to the requirement of the profession, ہم نے اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے, فرنش کرنا ہے. کیونکہ آپ کی آج جو سکلز ہیں ہو سکتا ہے اگلے 5 سال میں کام نہ آئیں جب تک کہ ان سکلز کو ہم جدید دور کی مناسبت کے ساتھ ڈیولپ نہ کرتے چلے جائیں. لہٰذا ہمیں آرگنائزیشنل بیہیویئر سب سے بہتر فائدہ اس چیز کا کہ اس کی اسٹڈی جو ہمیں فائدہ دے گی ٹو ڈیولپ آور سکلز اینڈ فنکشنز افیکٹولی ان ورک پلیس. اس کے بعد گرو پرسنلی تھرو انسائٹ انٹو ہیومن بیہیویئرس. پرسنلی ہماری گروتھ میں مدد کرے گی, ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنے میں آسانی ہوگی. دس ول ہیلپ اے لاٹ ٹو گروم اوور سیلف بائی ٹیکنگ پارٹ, بائی انوالونگ اوور سیلف ان ڈفرنٹ مینیجریل, پرسنل اینڈ ادر لیڈرشپ ایسپیکٹس. تو ہم نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا ہمارے اندر کیا جو ہے حق بنتا ہے اور ہمارے کیا فرائض ہیں جو ہم نے اس کے اندر رہے. تو یہ سکل بھی آپ کو مدد کرے گی. آرگنائزیشنل بیہیویئر کی اسٹڈی آپ کو مدد کرے گی ٹو ڈیولپ پرسنلی, ٹو گروم پرسنلی, پروفیشنلی. اس کے بعد انہانس اوور آل آرگنائزیشنل افیکٹونیس. سب سے ضروری چیز کہ کس طرح ہم انہانس کریں گے اپنی ایکٹیویٹیز کو, کس طرح ہم اپنی پرسنل سکلز کو انہانس کرتے ہوئے اپنی آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کے اندر لے کے جائیں گے. ہے نا مزے کی چیز؟ تو یہ اس کے گر ہم آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا باکمال بنائیں گے کہ آپ کو اس میں پوری زندگی اس کا فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی آپ فائدہ دلائیں گے. لیکن شرط یہی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ آپ کو اس کے جو بھی آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں اس چیز کو آپ نے بہت مکمل طور پر اپنے اوپر طاری کرنا ہے اور اس کو پریکٹیکل ورک کی طرف لے کے جانا ہے. شارپن اینڈ یور کامن سینس, شارپن یور فزیکل فٹنس, شارپن یور مائنڈ, شارپن یور ایکٹیویٹیز, شارپن یور other beneficial skills which you have
تو یہ بھی ہمارے آرگنائزیشنل کے یہ بینیفٹ ہوگا آپ کو کہ آپ کی کامن سینس ڈیولپ ہوگی اس سے. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کہ کی ڈیولپمنٹس آرگنائزیشنل بیہیویئر کی ہسٹری میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جب سے آرگنائزیشنل بیہیویئرس کا جو یہ ایک علم آیا. دا ہیومن ریلیشن موومنٹ based on belief that managerial practice, morale and productivity are strongly linked and that the proper working environment enhance worker capabilities. ایک ہیومن ریلیشن موومنٹس اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس میں اس کی چیز کے اوپر بیسڈ تھا کہ کس طرح مینیجریل پریکٹسز جو ہیں وہ ان کا مورال اور پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اسٹرانگلی لنکڈ ہے ایک آرگنائزیشن کی پراپر ورکنگ انوائرمنٹ کے ساتھ انہانس کرتی ہے ورکر کیپیبلٹیز کو. تو یہ ہسٹری کے اندر دا ہیومن ریلیشن موومنٹس جس نے بہت کام کیا ہے یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. ڈگلس میک گریگر تھیوری ایکس انہوں نے پریزنٹ کی. ان دی لائٹ آف دیٹ تھیوری مینیجرز assume دیٹ کہ پیپل ایکچولی ڈس لائک ورک ایٹ دا ورک پلیس. تو انہوں نے یہ تھیوری ایکس پیش کی. اس کے مطابق جتنے بھی مینیجرز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ ڈس لائک کرتے ہیں ورک کو. اوائڈ رسپانسبلٹیز کہتے ہیں میرا کام تو نہیں ہے یہ تو اس کا کام ہے دوسرے کے اوپر ڈال دینا آرگنائزیشن جو مطلب چل رہا ہے. اور لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا. اور نیڈ کلوز سپرویژن. دے آلویز نیڈ ٹو ہیو اے کلوز سپرویژن. اگر وہ کلوز سپرویژن نہ رکھیں تو وہ اپنی مرضی سے کام کریں گے وقت ضائع کریں گے کیونکہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آرگنائزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. وہ تو اپنی ایک مزاج کے مطابق ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو تھیوری ایکس کے جو لوگ ہوں گے تو وہ یہ کہ ان کو کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک تھیوری وائی کا کانسیپٹ دیا کہ مینیجرز ایزیوم دیٹ. تھیوری ایکس میں جو مینیجر ہے وہ ایزیوم کرتا ہے کہ جب وہ سپروائز کر رہا ہوتا ہے لوگوں تو وہ ایزیوم کرتا ہے کہ لوگ کام کو پسند نہیں کرتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں کانفیڈنس نہیں ہے اور اپنا موٹیویشن شو نہیں کرتے ہیں ان پٹ پوری نہیں دیتے ہیں. لہٰذا میں ہر وقت ان کے سر کے اوپر کھڑا رہوں گا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرواؤں گا. یہ تھیوری ایکس کا مینیجر کا کام ہے. تھیوری وائی یہ جو مینیجر ہیں یہ لوگوں میں ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایزیوم کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ٹرسٹ وردی ہیں ان کو اوپن ہینڈ دیا جائے ان کو کانفیڈنس دیا جائے تاکہ یہ بہتر سے بہتر کام کر سکے. تو اس بیس کے اوپر وہ اس میں کرتا ہے. اس میں وہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ سیلف اس سے انوویشن آتی ہے اس سے سیلف کنٹرولنگ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہر سیلف اپنے آپ کو کنٹرول کرے. تو دیز آر ٹو تھیوریز تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. اور ان کے جو خالق تھے ڈگلس میک گریگر. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس کی پریکٹسز key managerial practices of successful organization. If you want to know how we can take part effectively and in which type of managerial practices which help us to run the organization well. تو وہ کون سی کی پریکٹسز ہیں بتائیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کی پریکٹسز ہیں. نمبر 1, if you wanted that being a manager I'll perform well, my subordinates and employees are also perform well and we create a good environment, then managers have to think about something positives. Or if they would like to key effective managerial practices, then they'll focus employment security. Employment security is very much needed in organization. You have to take care of employees' health. You have to take care employees' families. You have to take care employees' better work conditions. You have to take care of employees' in security in all aspects. This is the very effective managerial practices. If you
would like to become a highly effective manager. उसके बाद high performance, high standard in selecting personnels. Other successful, you never ever compromise on merit. You hire the persons for your organization جو کہ بہت ہی زیادہ چھان بین کے کہ کیا یہ ہماری فرم کے کام آ سکتا ہے، کیا اس کی سکلز، اس کا رویہ، اس کی باڈی لینگویج یا اس کا اعتماد اس فرم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. تو اس نازک وقت پر جب ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کی مینیجریل پریکٹسز کے اندر ایک جو مینیجر خیال رکھتا ہے وہ پراپر اور ریلائبل سلیکشن کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے تاکہ اس کے پاس جو ٹیم بنے وہ ہائیلی افیکٹو لوگوں کی ٹیم بنے. تو ہائی اسٹینڈرڈز ان سلیکٹنگ پرسنلز. اس کے بعد ایکسٹینسو یوز آف سیلف مینیج ٹیمز اینڈ ڈی سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ. اور ایک اور جو کی مینیجریل افیکٹو جو پریکٹس ہوگی اس کے اندر آپ نے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے ڈیسیجنس کو. اتھارٹیٹیو نہیں رکھنا کہ جو بھی ہے مجھ سے، چاہے وہ چھوٹے لیول کی بات ہو بڑے لیول کی بات ہو، مینیجر نے افیکٹولی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اپنی پاورز کو. اس میں سپروائزرز بنانے ہیں، اسسٹنٹ مینیجرز بنانے ہیں، اس کے نیچے سپروائزرز لگانے ہیں، اس کے بعد پھر انچارج لگانے ہیں تاکہ ہر سیکشن بہتر طریقے کے ساتھ اپنی پرفارمنس کا خود جواب دہ ہو. تو دیز آر دا ویری افیکٹو پریکٹسز. If we are not going to manage these practices according to the key managerial effectiveness or for a successful organization, then we'll suffer being an organization. اس کے بعد comparatively high compensation based on performance. Dear students, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بہن بھائیوں میں مختلف، آپ کے والد صاحب اگر بہن بھائیوں میں کوئی بہتر پرفارمنس دیتا تھا تو اس کو آپ کے والد یا والدہ یا عزیز یا کوئی بھی کچھ انعام دیتے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے انعام آپ کے لیے کانفیڈنس اور موٹیویشن کا باعث بنتے تھے. اس میں آپ دوسروں سے منفرد نظر آتے تھے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے. تو یہ سیم اسی طرح جب آرگنائزیشن کے اندر جاتے ہیں تو اگر آپ نے ایک کی مینیجریل پریکٹس اور ایک سکسیسفل آرگنائزیشن کو رن کرنا ہے اور اس کو سکسیسفل بنانا ہے تو پھر آپ کو اپنے امپلائیز کا بھی اسی طرح خیال رکھنا ہوگا. ان کو کمپیریٹیولی ہائی مورال کے ساتھ کمپنسیشنز دینی ہوں گی بیسڈ آن پرفارمنس. یاد رہے کہ پرفارمنس تمام نہیں، جو پرفارم کرے گا اس کو ایکنالج کیا جائے گا، اس کو ریوارڈ دیے جائیں گے تاکہ وہ افیکٹولی مزید کام کر سکے، ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہو سکے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد ایکسٹینسو امپلائی ٹریننگ، یہ بھی ایک کی مینیجریل پریکٹس کے اندر آتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ افیکٹو رکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور سکلز پرانی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے امپلائیز کو ٹریننگ دیتے جائیں وقت کی ضرورت کے مطابق، پروفیشنز کی ضرورت کے مطابق، ہم انوویشن کو بھی اندر لے کے آتے جائیں اور اپنے امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ خوش اور خوشحال رکھیں اور اس کو ٹیکنیکلی ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر ڈالنے کے لیے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایکسٹینسو امپلائمنٹ ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے. تو ایک سکسیسفل مینیجر ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا اور دے ول ہیلپ آور امپلائیز بائی creating the environment which is highly effective by taking part in extensive training programs. اس میں سیمینارز کروائیں، ان کے لیے ورکشاپس کروائیں، ان کی ٹریننگ کے لیے نیا اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر ان کو کام کرنے کی ٹریننگ دلوائی جائے، افیکٹونیس کے ساتھ دی جائے تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انوویشنز کی طرف بھی جائیں، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ بہتر ٹیکنالوجیکل جو یوزیج ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے سمجھیں تاکہ ایک بہتر طریقہ جو ہے وہ سامنے آئے. اس کے بعد ریڈکشن آف اسٹیٹس ڈفرینسز بٹوین ہائر کیٹیگریز اور امپلائیز. اس میں آپ کو بتدریج کمی کرنی ہے یا اوپر لے کے جانا ہے اپنے امپلائیز کو. اس میں آپ نے کافی سارے کانسیپٹس ہوں گے
جو آپ کو جو ہے کی مینیجریل پریکٹس کے اندر سامنے آئیں گے. اس کے بعد انفارمیشن شیئرنگ ہے امنگ مینیجرز اینڈ ادرس ورکرس. کی مینیجریل پریکٹس کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہوگی، کیا میرے پاس جو انفارمیشن ہے اگر یہ شیئر کر دی جائے تو یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے افیکٹو. تو رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ انفارمیشن کو سرکولیٹ کرنا، رائٹ ٹائم کے اوپر اپرچونیٹیز اگر کوئی ہیں امپلائیز کے لیے ان تک پہنچانا، رائٹ ٹائم کے اوپر ان کو بینیفٹس پہنچانا، رائٹ ٹائم کے اوپر ہر وہ چیز کرنا. تو مینیجر کو چاہیے، اچھا مینیجر وہی ہوگا جو انفارمیشن شیئر کرے گا امانگ مینیجرس ادر امپلائیز. وہ دوسرے مینیجرس کو بھی بتائے گا. سیکشنز میں آپ بٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس سیکشن نے یہ کمال کیا ہے تو آپ بھی کریں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ اپرچونٹی آئی ہے، یہ آپ بھی اس کو آپ انفارمیشن لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ. تو ایک انفارمیشن، ایک گھر کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے فادر کسی ایک بھائی کو بتائیں گے کہ یہ تمہارے لیے اور باقی کسی کو نہیں بتانا. اس سے کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول خراب ہوگا، بچے جو ہیں یہ کام نہیں ہوتا. تو مینیجر بھی ایک باپ کی طرح ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو چاہیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے. ایکولی جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی، اس کے اوپر پھر جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی اس کو انسینٹیوز دیے جائیں گے، اکنالج کیا جائے گا. تو یہ بیسیکلی ایک کی پریکٹس کے اندر آئے گا ہماری. اس کے بعد پروموشنز فرام ود ان دی آرگنائزیشن. آفیشلی دیکھتے ہیں کہ واٹ از آرگنائزیشنل بیہیویئر، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جیسے پیچھے ہم نے تھوڑا سا اس کو گو تھرو کیا تھا، اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ جاتے ہیں کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر اینڈ آرگنائزیشن ہے کیا چیز. اس میں آرگنائزیشنل بیہیویئر یا او بی، دا اسٹڈی آف وٹ پیپل تھنک، فیل اینڈ ڈو ان اینڈ اراؤنڈ آرگنائزیشنز. Organizational behavior is the study of human and mind processes at workplace. یہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، لیکن اب یہ دوسری چیز آ رہی ہے کہ اسٹڈی آف فیلنگ ہے. تو what people think, in the light of that thinking process, in which type of people's behaviors come from, in which type of attitude we observe. تو یہ اسٹڈی جو ہے آپ کو اس چیز کا پتہ بتائے گی کہ دا اسٹڈی آف وٹ پیپل تھنک فیل، کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. کر تو کام رہے ہیں لیکن کیا سوچ رہے ہیں بیچ میں کہ سیلری کم ہے، جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں دوسری فرم میں چلا جاؤں گا، یا کسی دوسرے کے متعلق سوچ رہا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو یہ سارے رویے ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر کام کے دوران ڈیولپ ہوتے ہیں. تو پیچھے ہم نے یہ تعارف کروایا تھا کہ مینیجر کیسا ہونا چاہیے، اس کو بیہیو کیسا کرنا چاہیے، ایکٹیویٹیز کیسی کون سی کرنی چاہیے، اسکلز کا کیا کردار ہے. یہ ساری اسی لیے تھی کہ جب ہم باقاعدہ اس کو پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ ایک ایسی جگہ آرگنائزیشن، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا ورک پلیس ویئر پیپل تھنک، فیل اینڈ ڈو. پھر اس تھنکنگ کے نتیجے میں، اس فیلنگ کے نتیجے میں جو عمل میں چیز لے کے آتے ہیں وہ کیا چیز ہے. اینڈ اراؤنڈ آرگنائزیشن، اس کے ارد گرد جس جگہ پہ بھی وہ کام کر رہا ہے کیسا ماحول ہے. اس کی اسٹڈی کو اگر تو وہ پازیٹیو ہے تو اس کو مزید پازیٹیو مینٹین رکھیں اور مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور اگر ان تین چیزوں کی وجہ سے، یعنی آپ کی تھنکنگ کی وجہ سے، آپ کی فیلنگ کی وجہ سے، یا آپ کے رویے کی وجہ سے جو کہ آپ کرتے ہیں منفی اثر پڑ رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. بیسیکلی OB help us to eradicate the problems which we face in the organization during execution. اس کے بعد ہے آرگنائزیشن. What is organization? Actually, what is organization? Organization کیا ہے؟ Group of people who work interdependently. ایک دوسرے کے اوپر انٹرڈیپینڈنٹ ہیں، اکیلا کوئی نہیں کچھ کر سکتا آرگنائزیشن کے اندر. تو ایک گروپ آف پیپل انٹرڈیپینڈنٹلی ٹورڈ سم پرپس. ظاہر ہے آرگنائزیشن کے اندر کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا، کسی چیز کی پروڈکشن ہو رہی ہوگی، کسی چیز کی ڈیزائننگ ہو رہی، کوئی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو رہا ہے تو ایک گروپ آف پیپل کرے گا. اکیلا انڈیویجول تو آرگنائزیشن نہیں ہوگی، ایک بندے کی آرگنائزیشن تو نہیں ہوگی. اس ایک بندے کے ایک ہیرارکی ہوگی،
اس کا کوئی ہیڈ ہوگا, اس کے بعد نمبر 2 ہوگا, نمبر 3 ہوگا, اس کے بعد مینیجرز ہوں گے, پھر سپروائزرز ہوں گے, امپلائیز ہوں گے. تو پھر ان کے اوپر مختلف سیکشنز ہوں گے, مختلف لوگ ان کے اوپر انچارج مقرر کیے جائیں گے تاکہ ہر شعبہ اپنا اپنا کام کرے کہ را مٹیریل کس طرح آیا, اس کی صفائی کیسی ہوئی, اس کی کٹائی کیسے ہوئی, اس کی پروسیسز کو کیسے کیا. یہ سارا کچھ جو ہے ظاہر ایک آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن از اے گروپ آف پیپل who work interdependently towards some productivity, for some purpose. وہ purpose کیا ہوگا؟ productivity, manufacturing اور promotion اور یہ اور purpose. اس کے بعد structure pattern of interactions, coordinated task, have common objective even if we are not fully agreed. اب اس purpose کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک اسٹرکچر پیٹرن کے اندر کام کر رہے ہوں گے. ان کی جو اتھارٹی ہوگی وہ ایک ہی ہوگی جو اس کو اپروو اور ڈس اپروو کرے گی ان کے کام کو, جو ان کو اجازت دے گی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو وہ انٹر ڈپینڈنٹ ہیں, امپلائی انٹر ڈپینڈنٹ ہیں اپنے سپروائزر پہ, سپروائزر انٹر ڈپینڈنٹ اپنے مینیجر پہ, مینیجر اپنے جو اوپر کی ہیرارکی ہے اور وہ ٹاپ کے اوپر. اس طرح چلتا ہے, اسٹرکچر کے تحت چلتا ہے, اسٹرکچر پیٹرن کے تحت چلتا ہے. اس کے بعد کوآرڈینیٹڈ ٹاسک ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ نے ہر چیز کرنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ امید ہے سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ آرگنائزیشن از اے نیم ویئر وی ورک ان ایز اے کوآرڈینیٹڈ آف ایفرٹس. ہماری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہیں, یعنی ایسے نہیں ہے کہ میری جو مرضی آئی میں جتنے مرضی بجے اور اپنی فرم کے اندر آ رہا ہوں, اپنے آفس آ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, سب کے لیے کچھ رولز ہوں گے, کوآرڈینیٹڈ ہیں, کوآرڈینیشنز کے ساتھ ہوں گے. کس کو کیا کرنا ہے کوآرڈینیشنز کے ساتھ ہوگا. اس کو مدد چاہیے دوسرے سیکشنز کی, کوآرڈینیشنز کے ساتھ ہوگا. اس کو آگے ہیلپ چاہیے, اس کو کوآرڈینیشن ملے گا. اس کو ریسورسز چاہیے, اس کو کوآرڈینیشن ملے گا. تو آرگنائزیشن از اے فارمل گروپ اور سیٹ آف پیپل who work coordinatedly, who interact to get and fulfill one objective or one goal, اور جو بھی گول متعین کیے گئے ہیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں. اس کے بعد ہیو کامن آبجیکٹیوز. اب میری مرضی ہے یا نہیں, اس ڈیسیجن میں میری مرضی ہے یا نہیں, لیکن جو ایک ڈیسیجن فرم نے لے لیا تو وی ہیو ٹو فلفل اینڈ اوبے دیٹ ڈیسیجنس. اینڈ جو گول مقرر کر دیے گئے ہمیں, چاہے ہماری مرضی ہو یا نہ ہو, تو بینگ اے امپلائی, being a worker of that particular type of organization, we have to fulfill these organizations. To have common objectives, even if not fully agreed. 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بحث ہوئی, ڈیبیٹس ہوئے, اچھے سے ڈائلاگ ہوا, اس کے بعد پھر فائنلائز ہوئی. اب اس فائنلائزیشن کے اندر چاہے میری رائے اس کے اگینسٹ تھی یا دیگر 2 اور لوگوں کی یا 5 لوگوں کی رائے اس کے اگینسٹ تھی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیسیجن کو ہم نے اوبے کرنا ہے, آرگنائزیشن کے اندر ڈیسیجن کو اوبے کرنا ہے. اب اس سے یہ ختم ہو جاتا ہے تاثر کہ میری مرضی نہیں تھی. اگر فیلئر آتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بینگ آ ریسپانسبل امپلائی, بینگ آ ریسپانسبل مینیجر, بینگ آ ریسپانسبل ہیڈ آف دیٹ کہ جی اس میں میری مرضی تو نہیں تھی, یہ میں نے تو نہیں کیا. ایسا نہیں ہوگا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ بھی جب یہ آج سے پریکٹس شروع کریں گے تو کل آپ ایک اچھی آرگنائزیشن کو رن کریں گے, ایک آرگنائزیشن کو اچھا کریں گے, ایک آرگنائزیشن کو بہتر ڈھنگ سے چلائیں گے. وہ پریکٹس کیا ہے کہ جب آپ اس آرگنائزیشن کے جو پرپزز ہیں اس کو سامنے رکھیں گے. اس کا پرپز ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے بیٹھ جائیں اینڈ دین فائنلائز دوز تھنگ, اف یو گیٹ فیلئر اور اف یو lost something, then you all are responsible. You feel your responsibility. Don't say that I was not in that decision. No, you are in that particular type of decision, and you are equally responsible because you are the member of that team. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنی ریسپانسبلٹی سے کبھی بھی نہیں. اور اسی طرح اگر اس میں سکسیس ملتی ہے تو وہ اس میں بھی آپ کا ایکولی شیئر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی خاص لوگوں کا شیئر ہے. تو آرگنائزیشن ٹیم ورک ہے,
ٹیم ورک کے بغیر آرگنائزیشن نہیں ہوگی. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس, وائی اسٹڈی آرگنائزیشنل بیہیویئر, کیوں ہم پڑھتے ہیں آرگنائزیشنل بیہیویئر؟ پھر دوبارہ یہ سوال ہم نے اٹھایا آپ سے کہ یہ کیا کیا کرتی ہے, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اسٹڈی آرگنائزیشنل بیہیویئر کی کیوں ضروری ہے, تاکہ اچھی طرح سے آپ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکیں. تو پھر ایک دفعہ آپ ذہن میں رکھیں اس کو. OB تھیوریز ہیلپ یو ٹو میک سینس آف دا ورک پلیس. اس کی تھیوریز, اس کے نظریے, اس کے قوانین, اس کے رول سالہ سال کی مشقت, محنت اور تجربات سے گزرنے کے بعد اب اس فیز میں آ گئے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو بہتر طریقے کے ساتھ ہمیں ورک پلیس کی سینس حاصل ہو جائے گی کہ ہمیں ورک پلیس کے اوپر کس طرح کا بیہیو کرنا ہے, ہمیں غیر ضروری چیزوں میں نہیں الجھنا ہے. تو دس ول ہیلپ یو اے لاٹ ٹو میک یور سینس ایٹ ورک پلیس, بیکاز ورک پلیس از اے پلیس ویئر یو give your input, technical input, emotional input, psychological input, physical input. In the light of that input, you will get something, you will produce something, you will, and that production will help you, will help your family, will help your satisfaction. تو اس کی وجہ سے کہ ہمیں اس کے قوانین کو اس طرح دیکھنا ہے, اس طرح اسٹڈی کرنی ہے کہ ہمارا ایک سینس کریٹ ہو جائے کہ ہمیں اس میں کیسے بیہیو کرنا ہے. اس کے بعد ایک جو کوشچنز ہیں, کوشچنز اینڈ ری بلڈ یور پرسنل تھیوریز فار ورک. امپورٹنٹ کیا ہے اس کے اندر؟ مچ آف اوور ٹائم اٹ از آرگنائزیشن. ہمارا بیشتر وقت تو آرگنائزیشن کے اندر گزرتا ہے, ہمارا بیشتر ورک اپنی آرگنائزیشن کے اندر صرف ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں. اور جہاں آپ کا بیشتر وقت گزرے تو اس کی انوائرمنٹ کو کیسا رکھنا چاہیے, آپ کو اس کے ماحول کو کیسا رکھنا چاہیے. تو یو نیڈ ٹو نو دیٹ where we spend some time, we have to take care of that particular type of thing, respect that place, innovate for something for that place to improve that environment. اس کے لیے ہمارا کیا انپٹ ہے؟ کیا ہم وہاں کام کریں گے, کچرا کریں گے, پھینک کے آ جائیں گے, اس کی چیزوں کو بے جا یوز کریں گے, ذاتی استعمال میں کریں گے, تو وہ کیسے جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھنے کے بعد آپ یہ سارے کام نہیں کریں گے. ہر وہ کام کریں گے جو آپ کو اور آپ کے ادارے کو اوپر لے کے جائے, کیونکہ یہ ادارے ہیں جو لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں. یہی ادارے ہیں جس کا اگر انوائرمنٹ بہتر ہوگی تو بہتر جو اور ملک کے اوپر خاص طور پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو رکھیں گے, کہ ذہن میں رکھیں گے کہ آرگنائزیشنز کے اندر ہمارا بیشتر وقت گزرتا ہے, اور جہاں بیشتر وقت گزرے تو اس کے انوائرمنٹ کو, اس کے جو ماحول کو ہم نے کیسے خوشگوار رکھنا ہے. اس کے بعد OB provides knowledge, tool to work with others, help you to get things done. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ٹولز پرووائڈ کرے گا آپ کو, ایسے میتھڈز پرووائڈ کرتا ہے آپ کو, جس کی وجہ سے آپ بہتر طریقے کے ساتھ ایک جو ہے نالج کو شیئر کر سکتے ہیں, نالج کو حاصل کر سکتے ہیں, نالج کو جو ہے وہ اپنے کام میں لا سکتے ہیں. OB improves an organization's financial health. کیوں؟ پہلے جیسے بات ہوئی تھی کہ آرگنائزیشنل بیہیویئرز یا آرگنائزیشنل بیہیویئرز کے جو پرنسپلز ہیں اس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی آتی ہے, ایفیشنسی آتی ہے. یہ پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی جو ہے یہ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے. ریسورسز کو بہتر, دا یوز آف ریسورسز ویل, فار دی بیٹر یوز آف ریسورسز. OB ہیلپ اس ٹو یوز اوور ریسورسز ان این اپروپریٹ مینر. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ امید ہے بات سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ابھرتا ہے تو اس کو ضرور آپ لکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل ہیلتھ کہ ہم پیپر ویسٹ نہیں کرتے ہیں, ہم ویسٹیج میں نہیں جاتے ہیں, ہم اپنی الیکٹرسٹی کو بچا کے رکھتے ہیں, ہم اس کے لیے بہتر طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم اس کے علاوہ جو اپنی ریسورسز ہیں اس کو بے دریغ استعمال نہیں کرتے آرگنائزیشن کے اندر. تو OB help us to develop our behaviors in the light of true manner, in the light of
principles of that organizational behaviors. So you have to focus these things. دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ آپ کا کوئی انٹلیکچوئل کیپٹل ہے. انٹلیکچوئل کیپٹل اگر آپ سے پوچھوں کیا ہے, لیکن اب آپ دیکھیں گے انٹلیکچوئل کیپٹل کس کو کہتے ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے, یہ ویلتھ آپ کو ہیلپ کرتی ہے, انٹلیکچوئل ہیلتھ آپ کی. اور اسی طرح انٹلیکچوئل کیپٹل ہے نالج دیٹ پیپل پوزیس اینڈ جنریٹ. Human capital, knowledge that possess. If we have something, if we have some knowledge and don't have the ability to use that knowledge appropriately, then we waste our intellectual capital. We have to invest our intellectual capital by taking part in healthy and academic and superior activities which help us and to enhance our. تو جو بھی کیپٹل ہوگا اس کو ہم نے انہانس کرنے کی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جی ہماری دولت بڑھ جائے, ہماری عزت بڑھ جائے, ہمارا مرتبہ بڑھ جائے. وہ تبھی بڑھے گا جب ہم اس ویلتھ کی کیئر کریں گے, اس کو پراپر انویسٹ کریں گے. تو او بی جو ہے ہمیں ہیلپ کرتی ہے اپنے انٹلیکچوئل کیپٹل کو محفوظ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے اسٹرکچرل کیپٹل. نالج کیپچرڈ ان سسٹمز اینڈ اسٹرکچرس. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نالج, اب آپ نے ایک جاب حاصل کی, اب آپ کے پاس ہیومن کیپٹل تو ہے, یعنی ظاہر ہے آپ نے کوئی ڈگری لی ہوگی, آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہوگا باہر سے. ان دی لائٹ آف دیٹ ڈگری اور اسکل یو جوائن سم فرم. اب جب اس فرم کے اندر آتے ہیں تو وہ ہیومن کیپٹل تو کیا, اب جو کچھ تھا ظاہر ہے آپ پہلے سے سیکھ کے آئے ہیں, جو کچھ آپ نے پوزیس کیا ہے وہ پہلے سے کر کے آئے ہیں. اب آپ نے ہیومن کیپٹل کی بیس کے اوپر اسٹرکچرل کیپٹل حاصل کیسے کرنا ہے. تو جب وہ نالج جب آپ ورک پلیس پہ آتے ہیں اور سیکھنا شروع کرتے ہیں, پہلے نہیں تھا لیکن اب وہ ایک پروسیس شروع ہو گیا جس کو ایکسپیرینس کہتے ہیں, اور اس میں جو نالج آتا ہے, جو سسٹم آپ کو سکھاتا ہے اور وہ اسٹرکچر آپ کو بتاتا ہے, تو وہ آپ کا اسٹرکچر کیپٹل ہو جائے گا. تو کیا ہوا, ایڈ اپ ہوا, ہیومن کیپٹل کے اندر آپ کا اسٹرکچر کیپٹل ایڈ ہوا, ایڈ ہو کے ایک اور زیادہ بہتر چیز بن گئی. تو پیارے طالبہ, اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کیا آپ نے اپنا ہیومن کیپٹل بڑھانے کے لیے کوئی تدبیر کی ہے, کیا آپ نے اپنا ہیومن کیپٹل بڑھانے کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹس کیے ہیں. ڈو یو انوالو سم تھنگ وچ ول ہیلپ یو ٹو ریز یور ہیومن کیپٹل. ریڈنگ کین ریز یور ہیومن کیپٹل. سوشل انٹریکشنز, interaction with professionals, interaction with highly skilled peoples, interaction with community, interaction with teachers, interaction with experts will help you to raise your human capital. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ہیومن کیپٹل کی طرف توجہ دیں. وہ کتنا ہے, وہ کیسے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا, ایک جگہ تو نہیں رک گیا. تو جب اس کے ساتھ آپ اپنا اسٹرکچر کیپٹل استعمال میں لائیں گے, وہ آپ کے اس میں مکس ایڈ اپ ہوگا, تو آپ کی ایبلٹی اور زیادہ ہو جائے گی. اس کے بعد ہے ریلیشن شپ کیپٹل. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب اس طرف بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے, اچھے ریلیشن شپ از لائک اے چیز, از لائک اے ویلتھ, از لائک اے گولڈ. کیونکہ دیز ریلیشن شپس آر پریشیس فار یور health, for your emotional health, for your each and everything. The values derived from satisfied customers, reliable suppliers, etc. تو you have to raise your, یہ آرگنائزیشن کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس سمپل ہیومن کیپٹل تھا, اس کی بیس پہ آپ نے اسٹرکچر آرگنائزیشن کے اندر آئے, آرگنائزیشن نے آپ کو اسٹرکچر کیپٹل دیا, اس کے بعد اس نے ریلیشن شپ کیپٹل دیا. تو ریلیشن شپ کیپٹل کہ آپ کے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں,
آپ کے ریلائبل امپلائیز کے ساتھ کیسے ہیں, سپلائرز کے ساتھ کیسے ہیں, کیونکہ ہم نے جو چیز بھی پروڈیوس کرنی ہے وہ سپلائر کے تھرو آپ نے کسٹمر تک پہنچانی ہے. تو یہ کیا ہم ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں آرگنائزیشنل بیہیویئر جو ہے ہیلپ کرتا ہے آپ کو, تاکہ آپ اس کو مینج کر سکیں, اس کو حاصل کر سکیں اور بہتر طریقے کے ساتھ اس کو استعمال میں لا سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے ہیومن کیپٹل, اسٹرکچر کیپٹل اور ریلیشن شپ کیپٹل کو بڑھانے میں اور اس کو فرنش کرنے میں بہتر طریقے کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد آرگنائزیشنل لرننگ پروسیس ہے. There are 3 ways to learn something in organization. Organization is like an institution where you learn a lot in daily basis. Organization help you to manage yourself. Organization help you to learn new theories. Organization give you some experience on the basis of fresh exposures. تو ایکسپوجرس کنورٹ ہوتے ہیں ایکسپیرینس کے اندر. تو یہ سب سے پہلے نالج ایکوزیشن, اس کے بعد نالج شیئرنگ ہے, اس کے بعد نالج یوز ہے. اب نالج ایکوزیشن آپ یہ بہت اچھی ایک چیز ہے, آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نالج کی ایکوزیشن, جیسے پہلے بات ہوئی تھی ہیومن کیپٹل کے لیے یو ہیو ٹو ایکوائر سم تھنگ, یو ہیو ٹو لرن سم تھنگ. وین یو گو ٹوورڈس لرننگ تو یہ آپ کی ایکوزیشن ہے. تو آپ کتنا ایکوائر کر رہے ہیں انوائرمنٹ سے, کتنا ایکوائر کر رہے ہیں ریسورسز جو کہ بکس ہیں, انٹرنیٹ ہے اور ٹیچرس ہیں, کتنا ایکوائر کر رہے ہیں اپنے مشاہدے اور مطالعے کے ساتھ. تو سب سے پہلے جو لرننگ پروسیس ہوگا آرگنائزیشن کے اندر وہ آرگنائزیشنل نالج کی ایکوزیشن ہے, ایکوزیشن آف نالج, ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن and ideas from its environment as well as through insight. Something you get the data from outside world. Data may be through your eyes. The data may be you get data maybe from some other resource, external resources. تو یہ ڈیٹا آپ کو مدد کرتا ہے کہ وہ یہ کوئی نئی چیز آئی ہے, ہاں یہ مجھے نہیں پتا تھا, تو آپ نے ایکوائر کی, لے کے اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا کہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ ایکوائر کرتے ہیں. لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کیا اس جو آپ نے ایکوزیشن کی اس کو شیئر کیا کسی کے ساتھ یا لا کے رکھ دیا اس اسٹوریج کے اندر. تو اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نالج شیئرنگ. فرسٹ یو ہیو ٹو ایکوائر نالج, ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن فرام اور آئیڈیاز فرام اٹس انوائرمنٹ, اپنے انوائرمنٹ سے آئیڈیا ایکسٹریکٹ کریں اور اس کے بعد اپنے تھاٹس پروسیس سے, انسائٹ سے آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ فیز میں آئیں گے نالج شیئرنگ, کہ آپ نے اپنے نالج کو شیئر کیسے کیا. ڈسٹریبیوٹنگ نالج تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن, کہ آپ نے ایک اسکل حاصل کی, ایک نالج حاصل کیا, ایک انفارمیشن حاصل کی. اب آپ پہ فرض ہو جاتا ہے, اور آرگنائزیشن کی بات ہو رہی کہ آپ نے کیا وہ اسکل, وہ نالج, وہ ایکوزیشن, وہ تھاٹ, وہ پروسیس کنورٹ کیا کس طرف. ڈسٹریبیوٹنگ نالج تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن, کیا آپ نے آرگنائزیشن کو ڈسٹریبیوٹ کیا اس نالج کو. نیکسٹ فیز نالج یوز, ہم نے نالج ایکوائر کر لیا, ہم نے نالج شیئر بھی کر لیا. اب اس کو لا کے ٹیبل پہ رکھ دیا یا ڈراز کے اندر رکھ دیا, بیگ کے اندر رکھ دیا, اپنے ذہن کے اندر رکھ دیا, یا اس کو یوز بھی کیا. تو ون آف دا موسٹ کریٹیکل فیز, امپورٹنٹ فیز از use of that information or knowledge. If you are not going to use your acquired knowledge, then your ability will decrease. So aptitude help you to get something in the form of knowledge. Ability will help you to use that acquired knowledge.
کہ applying knowledge to organizational processes in ways that improve the organization effectiveness. اب آپ نے وہ حاصل کیا، ظاہر ہے آرگنائزیشن باعث بنی آپ کو کچھ نالج کے حصول کے لیے، آپ نے وہ نالج شیئر کیا. اب کیا آپ نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ اس نالج کو آپ شیئر کر سکیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں. کیا آپ نے وہ نالج اس فرم یا اس آرگنائزیشن کی ترقی اور بہبود کے لیے استعمال میں لایا، یا لا کے رکھ دیا کہ ہمیں کوئی کہے گا تو کریں گے؟ تو یہ بیسیکلی 3 طرح کے کانسیپٹ ہیں کہ جو آپ اپنی فرم کے اندر جاتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھ کے شیئر کرتے ہیں، شیئر کرنے کے بعد آپ اس کا استعمال میں لاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپلائنگ نالج ٹو آرگنائزیشنل پروسیس، کہ جو بھی کرنٹ پروسیس آرگنائزیشن کا چل رہا ہے اس کے اندر جو بھی نالج آئے گا، پروسیس آئے گا، جو رستہ آئے گا، وہ امپروو کرے گا آرگنائزیشنل افیکٹونیس کو. اب اس میں ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں، آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامپلس ہیں. نمبر 1، ہائرنگ اسکلڈ اسٹاف از اے فارم آف ایکوائرنگ نالج. ظاہر ہے ان کے پاس نالج ہے، اسکل ہے، دیٹ از وائی یو ہائر دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف پیپل فرام دا مارکیٹ اور فرام دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. نیکسٹ، پوسٹنگ کیس اسٹڈیز آن انٹرنیٹ. سو گیونگ اسٹاف فریڈم ٹو ٹرائی آؤٹ آئیڈیاز. اس کے بعد اس نالج کو جس نالج کی بیس پہ لائے آپ نے ان کو انوائرمنٹ دیا ٹو ٹرائی دیٹ تھنگس، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اسٹاف دیا کچھ کہ یہ لوگ لیں، یہ ریسورسز لیں، اور ان کی مدد سے آپ کو پورا فریڈم ہے ٹو ٹرائی آؤٹ دیز آئیڈیاز وچ یو ہیو آلریڈی ایکوائرڈ. ٹرائی ٹو یوز دوز کانسیپٹس وچ یو آلریڈی ہیو فار دی ڈیولپمنٹ آف آرگنائزیشن. اب بہتر طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے لیڈ اسٹوڈنٹس. اگر ہم شروع کریں تو ایکوائر کرتے ہیں. ایکوائر کیا کیا؟ نالج. نالج کیا ہے؟ وہ لوگ یا وہ پرسنز، وہ امپلائیز جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل اسکل ہے، جن کے پاس کوئی بھی ایسی فائدے والی چیز ہے، تو اس کو پھر آپ نے وسائل دیے کہ جناب یہ آپ کا آفس ہے، یہ آپ کے ریسورسز ہیں. پھر انہوں نے یہ چیزیں لینے کے بعد آگے کیا کیا؟ اپنا سٹاف لیا، ٹیم بنائی. ٹیم بنانے کے بعد انہوں نے ان کو فریڈم کے ساتھ کہ ٹرائی آؤٹ دیز آئیڈیاز فار دی افیکٹونیس آف دیٹ آرگنائزیشن. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا. یہ آپ اپنے اوپر اپلائی کریں. اس کے بعد آرگنائزیشنل میموری. ظاہر ہے ہر چیز کوئی بھی ہوگی اس کی کوئی میموری ہوگی. اس میموری کو کس طرح ہم اسٹرینگتھن کریں، کس طرح پائیدار کریں، کس طرح وہ لے کے چلے. دا اسٹوریج اینڈ پریزرویشن آف انٹلیکچوئل کیپٹل. تو آرگنائزیشنل جو میموری ہے اس کے اندر ایک اسٹوریج ہے جو پریزرو کرتا ہے آپ کے انٹلیکچوئل کیپٹلس کو. انٹلیکچوئل کیپٹل جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ کس طرح ہم بنا سکتے ہیں. تو اس آرگنائزیشن کے اندر آپ دیکھیں کمپیوٹر آپریٹرس، اس کے بعد ٹیکنیشینس، اس کے بعد آرڈنری ورکرز، اس کے بعد سپروائزر، اس کے بعد مینیجرس. آل دیز ہیو اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس. تو وی یوز دیٹ اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ وی اسٹور دیٹ اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس ان آرگنائزیشنل میموری. آرگنائزیشن کے اندر سب کچھ ہے، تو اس کی میموری کے اندر سب کچھ ہے، اسٹوریج ہے، ڈیٹا سیو ہے. ریٹین انٹلیکچوئل کیپٹل. اور اف وی ریکوائر ٹو ریٹین، اس کو ہم نے ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں. اپنے جو امپلائیز ہیں یہ بھی ریٹین مانگتے ہیں، یہ بھی ہمیں لمبے عرصے تک لے کے چلنے ہیں. آرگنائزیشن کچھ کرتی ہے تاکہ یہ ریٹین رہے، یہ ہنرمند افراد کہیں اور نہ چلے جائیں، ہمارا ہیومن کیپٹل جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے، جس پر ہم نے اتنے سال محنت کی ہے، تو یہ لیٹ نہ ہو جائے. تو کیپنگ نالجیبل امپلائی. آپ نالجیبل امپلائیز کو اپنے ساتھ رکھیں جن کے پاس نالج ہو، ہنر ہو، سکلز ہوں. ان کی قدر کرنی ہے، ان کو وہ ماحول دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں. Try to avoid all those unnecessary things which
irritate that employees, try to make environment neat and clean, try to make your environment healthy, try to make your environment productive. That is why then we will be able to retain those highly skilled employees, loyal employees. اس کے بعد کریں گے transferring knowledge to others. If we have a good person who is very good in computer, then we'll make arrangement to give the knowledge through him or her. تو بیسیکلی جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آرگنائزیشنل میموری کے اندر یعنی ایسے قابل اعتماد ہنرمند افراد اگر ہیں اور وہ ایک سٹوریج کی طرح ان کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، پھر اس کو ریٹین کرنا ہے. یعنی کسی کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی فرم کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور اگر ایسی چیز ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو ریٹین کرنا ہے. ریٹین کرنا ہے کیپنگ نالجیبل امپلائیز. اب اگر ان کو نالجیبل امپلائی کو رکھنا ہے تو پھر ان نالجیبل امپلائیز کی مدد سے اپنے بقیہ جو امپلائیز ہیں ان کو ٹرین کریں، ان کو ہنر سکھائیں، وہ سکل دوسروں میں کنورٹ کریں تاکہ وہ ٹرانسفر ہو نالج. یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کو آپ نے ٹریننگ کروائی، ملک سے باہر بھیجا، وہ ٹریننگ کر کے آیا، کچھ عرصہ آپ کے ساتھ کام کیا اور اس نے کہا جی خدا حافظ میں تو کسی اور فرم میں جا رہا ہوں. تو کتنا بڑا نقصان ہوگا اس فرم اور آرگنائزیشن کو. تو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ ان دیٹ ایسپیکٹ. آپ نے ٹرین، آپ بینگ اے مینیجر، کیونکہ ہم آپ سے اس لیے مخاطب ہیں، اس لیے آپ کو یہ ساری چیز بتا کہ آپ مینیجرز ہیں، آپ نے مینیجر بننا ہے. تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ نے ریٹین کرنا ہے اپنے نالجیبل امپلائیز کو. ان نالجیبل امپلائیز کی مدد سے آپ نے اپنے دوسرے انسکلڈ اور انٹرینڈ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ اسکل ٹرانسفر ہو، وہ نالج ٹرانسفر ہو، وہ ایک پروسیس شروع ہو جائے. وہ پروسیس ہمیں پھر ہیلپ کرے گا اس کی اسٹرینتھننگ، آرگنائزیشن کی اسٹرینتھننگ کے اندر. مجھے امید ہے یہ کانسیپٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اس کانسیپٹ سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے گا. اس کے بعد ہے ٹرانسفرنگ ہیومن کیپٹل ٹو اسٹرکچرل کیپٹل. پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا تھا ہیومن کیپٹل اور کہا تھا کہ اگر ہم ہیومن کیپٹل کو اسٹرکچر کیپٹل میں مرج کر دیں تو ایک شاندار بلینڈ بنتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ٹرانسفر کریں اس کو ہیومن کیپٹل کو اور ٹو اسٹرکچر کیپٹل میں، کیونکہ آپ نے جو ڈگری لی، جو آپ کے پاس ہنر ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب اگر آپ نے اس کو ٹرانسفر نہ کیا ایکسپیرینس کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، روزمرہ کے جو پرابلمز ہیں اس کی سولوشنز کے ساتھ، اور اس کو بلینڈ نہ کیا تو پھر نقصان ہے نا. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو ٹرانسفر کریں. تو یہ آرگنائزیشنل میموری میں اضافے کا باعث بنے گا. سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ آرگنائزیشنل میموری کی بات ہو رہی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جاندار کرنے کی بات ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ اپنا ہیومن کیپٹل ٹرانسفر کریں آپ انٹلیکچوئل کیپٹل میں. پھر سکسیسفل کمپنیز آلسو انلرن. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بعض دفعہ سکسیسفل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بھی ان لرن ہوتی ہے. تو ان کو بھی یہ سارے اسپیکٹس کو دیکھنا ہے تاکہ وہ لرن کریں. اور بے شک وہ آج سکسیسفل ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ان چیزوں پہ عمل نہ کیا، اس ٹرانسفرز کو نہ دیکھا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی انسکسیسفل ہو جائیں آنے والے وقت میں. اس کے بعد آپ ایک بہت مزے کا کانسیپٹ ہے عزیز طلبہ، اس کو بھی دیکھیے گا. If you want to become a highly effective manager, then you have to involve yourself in highly effective work practices. If you become a good student, then you have to involve a highly effective student effectiveness work practices. If you want to become a good athlete, then you have to involve yourself, indulge yourself, convert yourself towards the highly effective activities. تو ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے مزاج میں یہ ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز کا کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. ایک دن پرفارم کیا، اگلے دن پرفارمنس نہیں آئے گی. 2 دن پرفارم کر لیا، پرفارمنس نہیں آئے گی. 3 دن کر لیا،
consistent performance. You need to have a consistent performance, or by adopting the high performance work practices. This is the very important concept of organizational behavior. We need to have those concepts in our workplace. If people involved in that kind of practices, then the organization flourish and the whole nation will flourish. So high performance works, HPWPs are internal system and structures that are associated with successful companies. So these are the practices which every successful companies or organization adopt these practices. That is why they are there. Number one, employee important for competitive advantage. Value of employees increase through specific practices. Maximum benefit when organization practices are bundled. تو یہ کانسیپٹ ہیں کہ اتنے زیادہ ضروری ہیں کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے. فرمز نے اپنی ہائی ورک پرفارمنس پریکٹسز کو ترتیب دیا ہوا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان پریکٹسز کے اوپر لائیں, عمل کریں. اس کے بعد نو کنسنسس بٹ ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز انکلوڈ employees involvement and work autonomy and their combination as self-directed teams, employee competence, training, selection. اب پھر وہی دوبارہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز کے اندر تو امپلائمنٹ کی اٹانومی انوالو ہے, ان کا کمبینیشن ایز سیلف ڈائریکٹڈ ٹیم کے انوالو ہے, ان کو سیلف ڈائریکٹ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو عمل میں لائیں اپنی ورک پریکٹسز کو. اس کے بعد امپلائی کمپیٹنس آئے گی, کس کی وجہ سے آئے گی؟ ٹریننگ کے ساتھ, اسکلز کے ساتھ آئے گی. تو ہمیں وی ہیو ٹو فوکس دیز ٹریننگ اینڈ اسکلز. تو دیز آر آلسو دی پارٹ آف ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز. جو پیچھے بھی بات ہوئی ہے وہ ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز کی ہوئی ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے ورک پریکٹسز کیسے اچھی آئیں گی, پرفارمنس کیسے اچھی آئے گی. تو پرفارمنس تبھی اچھی آئے گی جب ہم اپنے امپلائی کا خیال رکھیں گے, بینگ اے مینیجر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے, ان کی ٹریننگ کا کریں گے تاکہ ان کی کمپیٹنسی لیول بڑھے اور اس کمپیٹنسی لیول کی وجہ سے پھر وہ فرم ترقی کرے. اس کے بعد پرفارمنس بیسڈ ریوارڈز, یہ بھی ایک اچھی پریکٹسز کا ہے. وی کیپ ان مائنڈ دی انڈیویجول پرفارمنس. If we found that these 2-3 employees are highly effective and work well and according to the rules and regulation and according to the requirement of the firms, and they are more productive than the others, then we have to take care of something, and these somethings are good rewards, acknowledgements, appreciations on daily basis, on monthly basis, on annual basis, to keep that things to for high performance work practices. اس کے بعد اسٹیک ہولڈرس, ایک اور ہمارا آرگنائزیشنل بیہیویئر کا میجر کانسیپٹ ہے. اسٹیک ہولڈر ویلیوز کیا ہیں اس کی اور ایتھکس کیا کہتے ہیں. تو وی ریلائی آن ویلیوز اینڈ ایتھکس ٹو پرائورٹائز اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ آلویز, کیونکہ اسٹیک ہولڈرس بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. ہمارے اسٹیک ہولڈرس وہ لوگ جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں, اس فرم کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے اس طرح منسلک ہیں کہ اگر فرم کا نقصان ہو تو ان سارے اسٹیک ہولڈرز کا نقصان ہے, اور اگر فرم کا فائدہ ہو تو سب کا ہے. مثلا ایک آرگنائزیشن کے پاس اگر بائر چائے والا ہے, تو اگر آرگنائزیشن بند ہوتی ہے, صحیح طرح سے نہیں چلتی, تو اس کے بزنس پہ بھی اثر پڑے گا. اسی طرح بڑا اب اس میں پھر درجے طے ہوتے ہیں کہ کون بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور کون کم, لیکن اسٹیک ہولڈر اٹ سیلف وہ جس کو اس کے نفع اور نقصان سے تکلیف ہو اور خوشی ہو. اس میں ویلیوز ہیں اسٹیبل, ایویلیویٹ, بلیفس, گائیڈ, پریفرنس فار آؤٹ کمز اور کورسز آف ایکشن ان ویریس سچویشنز. ایتھکس, moral principle, values determine whether actions are right or wrong and outcomes are good or bad. So this is a very complex as well as simple. Complex بھی ہے, simple بھی ہے کہ ethics کو کتنا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں.
ایتھکس کیا امپورٹ پلے کرتی ہے ہماری ویلیوز کو بنانے میں. تو مورل پرنسپلس کے اوپر ویلیوز ڈٹرمن کی جائیں گی. ویدر ایکشنز آر رائٹ اور رانگ, تو وی ٹیک کیئر آف دیٹ رائٹ اور رانگس. وی کنسیڈر دیٹ تھنگس بیکاز firms will be benefited by adopting the principles of ethics. If we are not fulfilling the principles of ethics, then it's a real chance the firm will not survive in future. اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز اینڈ CSR. آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر پرسپیکٹو انکلوڈ ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. کیا فرم وہ کام کر رہی ہے جس سے سوشل رسپانسبلٹی کا بھی اس کو دے. سوسائٹی کو کتنا فرم سپورٹ کر رہی ہے, سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کتنا سپورٹ مل رہا ہے اس فرم کے ساتھ. تو بینیفٹ آف سوسائٹی اینڈ انوائرمنٹ بیانڈ دی فرمز امیڈیٹ فائنینشیل انٹرسٹ اور لیگل ابلیگیشنز. آرگنائزیشنز کانٹریکٹ ود سوسائٹی. This is unwritten contract with society. Organization commit this agreement and organization is bound to deliver something for the beneficiary of the society, because firm believe that if society flourish, if society get good things, if society take part in that activities, if society effectively جو ہے سوسائٹی اس کے اندر آتی ہے, effectively سوسائٹی کے لوگ جو ہیں پھر اس فرم کے لیے کام کریں گے, اس کام کے لیے جائیں گے. تو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے یہ اس کی کہ وہ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرے. اس کے بعد ٹرپل باٹم لائن, اکانومی, سوسائٹی, انوائرمنٹ. تو ٹرپل باٹم لائن کا جو کانسیپٹ آتا ہے کہ اکانومی سوسائٹی کو دے گی اور سوسائٹی انوائرمنٹ کو پروڈیوس کرے گی. تو اکانومی جو ہے کیا ہے, فرم کی پروڈکشن, فرم کے وہ تمام کام یا آرگنائزیشن کے وہ کام جو اکانومی پروڈیوس کریں اور وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے بھی یوز ہوں تاکہ ایک اچھا انوائرمنٹ ڈیولپ کیا جا سکے. ٹائپس آف انڈیویجول بیہیویئر. ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں, اب ہم یہ دیکھیں کہ کس کس ٹائپ کے انڈیویجول بیہیویئرز ہیں جو فرم کے اوپر فرم کو دیکھنے پڑتے ہیں یا فرم کے اندر ہم کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاسک پرفارمنس. جو پہلا بیہیویئر انڈیویجول کا آئے گا ٹاسک پرفارمنس کا, گول ڈائریکٹڈ بیہیویئرز انڈر پرسنز کنٹرول. یہ وہ بیہیویئرز ہیں جو ایک پرسنل, ایک انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ گول جو ہیں یہ فلفل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئرز انڈر پرسنل کنٹرول, وہ والے بیہیویئرز جو ایک فرد کے اپنے کنٹرول کے اندر ہے. مثلا غصہ میرے اپنے کنٹرول کے اندر ہے, کام کرنا یا نہ کرنا میرے کنٹرول میں ہے. کیا میرا ایسا بیہیویئر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میں نہیں کرتا جی, میں وقت ضائع کروں گا, یا میرا بیہیویئر مجھے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں ٹائم ویسٹ کروں. تو ٹائپس کے اندر جو انڈیویجول بیہیویئر کی بات ہوگی تو آپ ٹاسک پرفارمنس کہیں گے. ٹیکنیکلی ٹاسک پرفارمنس وہ لوگ جو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئرس اور انڈر پرسنل کنٹرولز ہوں گے. دوز بیہیویئر وچ آر ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ بائی یور اون سیلف. اس کے بعد آرگنائزیشنل لیڈرشپس کا یہ بھی ایک بیہیویئر ہے کہ پرفارمنس بیانڈ دی ریکوائرڈ جاب ڈیوٹیز. کہ ایسی پرفارمنس کیوں, آرگنائزیشن پھلنی پھولنی چاہیے. اس کے لیے مجھے اپنے ڈیوٹیز کا نہیں پتا, اوقات کار کا نہیں پتا ہے. I have to fulfill my personal satisfaction, and personal satisfaction is organizational excellence, or those organizational excellence come from
the very effective, motivated, self-directed performance given by the highly effective employees. So organizational, you have to develop your organizational citizenship. You have to develop your organizational citizenships for the welfare of society, and you have to work beyond your official duties and required jobs. So these two types of behaviors. And then counterproductive work behaviors. And number 3 is voluntarily behavior that potentially harm the organization. Counterproductive work behaviors are those which harm the organizations, which are very deadly for the organization. Those behaviors obstruct you to work properly. Those behaviors restrict you in a very limited performance. Those behaviors force you to disconnected the growth of the organization. The counterproductive work behaviors. So you have to avoid those behaviors. Voluntarily آپ خود جان بوجھ کے وہ کوشش کرتے ہیں اور potentially آپ harm کرتے ہیں. بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کئی مثالیں ایسی ہوں گی کہ آپ potentially یعنی بڑی شدت کے ساتھ آپ اس کا باعث بنتے ہیں کہ اس کو فرم کو نقصان پہنچتا ہے اس چیز سے. Joining, staying with the organization, goal directed behavior under personal control. پھر یہ بھی ہے کہ آپ جوائن کریں, اسٹے کریں اس آرگنائزیشن میں اپنا اور آرگنائزیشن کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. یہ بھی آپ کے پرسنل کنٹرول کے اندر ہے کہ آپ کے پرسنل کنٹرول میں یہ چیز ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. مینٹیننگ ورک اٹینڈنس, اٹینڈنگ ورک ایٹ ریکوائرڈ ٹائم. یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اٹینڈ کرتے ہیں ورک کو, ریکوائرڈ ٹائمنگز ہیں, بس صبح 8 بجے آنا ہے, 4 بجے چھٹی, ٹائم دیکھا چلے گئے. یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وی آر اسٹڈینگ دی ٹائپس آف بیہیویئرس. تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ورک بیہیویئر یہ بھی ہے. اس کے مطابق لوگ جو ہیں ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کو نقصان, فرم کو نقصان پہنچائیں. اس کے بعد ہم نے کہا جوائننگ اسٹیئنگ ود دی آرگنائزیشن. یہ بھی ایک بیہیویئر کا نام ہے کیونکہ ہم تو بیہیویئرس کی ٹائپس پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سے بیہیویئرس ہوتے ہیں ٹیکنیکلی. تو اس میں گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہے, انڈر پرسنل کنٹرولز, یہ بھی آپ. پھر مینٹیننگ ورک اٹینڈنس, بھائی جو ہے ویسے ہی ہے, اتنا ہی کرنا ہے, یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. اس کے بعد چیلنجز کیا ہیں آرگنائزیشنز کے اندر؟ کنٹمپرری چیلنجز فار آرگنائزیشنز. گلوبلائزیشن, economic, social and cultural connectivity with people in other part of the world. یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے کہ جناب ہم نے اپنے لوکل میں تو کام کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اکنامکلی ہمارا ملک, ہماری آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے اور اس باہر والے لوگ کیا کر رہے ہیں. گلوبلائزیشن بڑے اس کے اوپر کہ اس کے ایفیکٹ ہمارے اوپر اور ہمارے ایفیکٹس ان کے اوپر پڑ رہے ہیں. سوشلی, کلچرلی اور کنیکٹیوٹی ود پیپل ان ادر پارٹ آف دا ورلڈ. کیا آر وی ایبل ٹو کنیکٹ ود دا پیپل آف دا ادر ورلڈس؟ تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ہمارے اس میں ہائر کنیکٹیوٹی اینڈ انٹر ڈیپینڈنس ڈیو ٹو بیٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان تمام وسائل کی بہتر فراہمی کی وجہ سے اس وقت ہم بہتر طریقے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں تھرو انٹرنیٹ اور ادر ریسورسز. اور گلوبلائزیشن ہیز مینی افیکٹ ان این آرگنائزیشن as discussed throughout this book. Leadership, diversity, conflict, organizational structures, یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہ چیزیں جو ہیں گلوبلائزیشن کے اوپر ہماری لیڈرشپ اور اس کی ڈائیورسٹی اور کانفلکٹ اور باقی چیزیں جو آرگنائزیشن سٹرکچرز ہیں افیکٹس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس کے بعد ایک بہت مزے کا جو ٹاپک ہے ڈائنامکس آف بیہیویئر ان آرگنائزیشن. اس کے ڈائنامکس کیا ہیں, کس طرح بیہیویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں, کس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں, کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کے اندر انڈیویجول کے اندر وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ہمارے بیہیویئرز کو ڈائنامک کرتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, مینیجر نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا وے انڈیویجولز اینڈ گروپ ایکٹ. ایوری مینیجر شوڈ نو کہ ان وچ ٹائپ آف تھنگس وچ پیپل پرفارم
and in which type of individuals behaviors or which individually or group acted. تو آرگنائزیشن بیہیویئرس کے ڈائنامکس کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے، مینیجرس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کیوں انڈیویجول اور گروپ جو ہے ایک مخصوص قسم کا رویہ اپناتے ہیں مخصوص حالات کے اندر. امپلائی اینڈ مینیجر برنگ دیئر انڈیویجول ڈفرینسز ٹو ورک ایچ ڈے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مختلف بیک گراؤنڈ سے، ایک مختلف ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ڈفرنٹ سوشل بیک گراؤنڈ، different economic background and different environmental background سے we come to the organization and gather there for a specific period of time. تو اس میں جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، کوئی کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، تو پھر کانفلکٹ آتے ہیں کہ کوئی غصے میں ہے، کوئی نارمل ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو جب سارے لوگ جن کی مختلف ذہنی کیفیات ہیں وہ آ کے اکٹھی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ، تو آپ خود سوچیں تو وہ کیسے ایکٹ کریں گی، بیہیو کریں گی. تو یہ مینیجر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس طرح کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو آرگنائزیشنل دی ڈائنامکس آف آرگنائزیشنل بیہیویئرز ہیلپ یو اے لاٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. ڈفرینسز ان ایٹیٹیوڈ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹس ہوں گے، ویلیوز ڈفرینس ہوں گی، پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوں گی، اینڈ بیہیویئر انفلوئنس ہوگا. تو دیز تھنگس آر کو ریلیٹ ود ایچ ادرس. تو ایوری انڈیویجول ہیز ہز اون ایٹیٹیوڈ، ایوری انڈیویجول ہیز ہز اون ویلیو، ایوری انڈیویجول ہیز ہز اون پرسنالٹی، ایوری انڈیویجول ہیز ہز اون بیہیویئرل انفلوئنس. In which type of things which influence your behaviors, my behaviors. So these are the different things. Everyone has its own. ٹھیک سر جی اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. آہستہ آہستہ لیکچر در لیکچر آپ کو بہتر محسوس ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی روح کو باقاعدہ طور پر اس کی روح کی گہرائیوں میں اتریں گے اس سبجیکٹ کی. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ صرف اس لیکچر سے استفادہ نہیں کریں گے، اس کے اندر جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کتنی اچھی اور ایک سمجھ میں آنے والی ٹرمز ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں. یہ اچھی، تو اس کو مزید ایکسپلور کریں گے ہم، مختلف لٹریچر کو ریویو کریں گے، مختلف چیزوں سے ہم دیکھیں گے. تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے، میں دوبارہ اس کو آپ کو یاد دلا دوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسٹرا بھی ایکسپلور کریں ان چیزوں کو اور پریکٹیکل لائف کو انجوائے کریں. اب ہم اس میں آتے ہیں کہ ڈفرینسز ان ایٹیٹیوڈ، ویلیوز، پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر انفلوئنس، دیز آر دا ڈائنامکس آف آرگنائزیشنل بیہیویئرز. اس کے بعد ہے ہاؤ پیپل انٹرپریٹ این اسائنمنٹ. میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہوں، آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ اچھا جی آپ نے تو کہا تھا کہ اسائنمنٹ کرنی ہے لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کب کرنی ہے، اس لیے میں نے نہیں کی. تو دس از ون ٹائپ آف انٹرپریٹیشن. پھر آپ کہیں گے اچھا ہاں سر وہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ آپ نے دی تو تھی میں نے کی بھی تھی، پرنٹر خراب ہو گیا تھا سر، وہ پرنٹ نہیں نکالا، میں کی ہوئی ہے. تو دس از اندر ٹائپ آف انٹرپریٹیشن. او ہو سر وہ میں پایا ہی نہیں. تو دس از اندر ٹائپ آف انٹرپریٹیشنز. تو سیم اسی طرح ورک پلیس کے اوپر بھی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز اسائنمنٹس کی ہوتی ہے. مینیجرس نے کام دیا ہوا ہے، لیڈرز نے کام دیا ہوا ہے، اور پھر ہم اس کو اپنے اپنے طور پر اسی طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں نہیں کیا تو نہیں کیا، وہ والا مسئلہ. whether they like to be told what to do, how they handle challenges, how they interact with others. So these are also the dynamics of every day. آپ انہی ڈائنامکس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے چیلنجز کو ہینڈل کیا جائے. In which type of things we have to focus to handle those challenges, daily life, day life challenges. اور اس کے بعد how they interact with others. فرم کے اندر تو یہ آگے چل کے ہم اس کا گر آپ کو سکھائیں گے کہ یہ ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کیسے ہم کریں، کیسے انٹریکٹ کریں، ہاؤ کس طرح مطلب اسائنمنٹس کو جو ہمیں ملتی ہیں مختلف پراپر انٹرپریٹ کریں، وقت ضائع نہ کریں، اور جو چیلنجز ہیں ان کو پراپر طریقے کے ساتھ ہم دیکھ لیں
اور کس طرح پراپر طریقے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, دوسروں کے ساتھ کیسے بہتر طریقے سے انٹریکٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہو. اب ایکچوئل جو چیز ہے ڈائنامکس آف بیہیویئر, آرگنائزیشن نہیں, ڈائنامک آف بیہیویئر ان آرگنائزیشن, وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ بیہیویئر کے کیا ڈائنامکس ہیں آرگنائزیشن کے اندر. اسی بیہیویئر کو اٹھا کے آپ گھر لے جائیں تو ڈیفرنٹ ہوگا, اسی بیہیویئر کو اٹھا کے گھر لے جائیں, اس میں آفس میں لے آئیں تو ڈیفرنٹ ہوگا, اسی بیہیویئر کو اٹھا کے آپ معاشرے کے اندر چلے جائیں تو ڈیفرنٹ ہوگا. تو ہیئر وی آر فوکسنگ ہیومن بیہیویئرز ان آرگنائزیشن. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ایٹیٹیوڈ. واٹ از یور ایٹیٹیوڈ؟ یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ایٹیٹیوڈ, ہاؤ کین ایٹیٹیوڈ افیکٹ our behavior, in which type of attitude we required at workplace, in which type of attitude we have to develop at workplace, in which type of attitude we develop for the effectiveness of organization, in which type of attitude we have to develop for the betterment of organization. تو یہ ڈائنامکس آف بیہیویئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 1 ایٹیٹیوڈ. تو یہ آگے جا کے نیکسٹ سلائیڈز میں ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. جو ابھی ہم نے کوشچن ریز کیے اس کے جوابات ملیں گے. تو ایٹیٹیوڈ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو ڈو وی ہیو دی ایٹیٹیوڈ, رائٹ ایٹیٹیوڈ ٹو لرن دس کورس؟ ڈو وی ہیو دی رائٹ ایٹیٹیوڈ ٹو لرن اور ٹو گیٹ ہائر ایجوکیشن؟ یہ بھی آگے بات کریں گے کہ کتنا زیادہ افیکٹ اور امپیکٹ ہے ایٹیٹیوڈ کا آپ کی زندگی کے اوپر. آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بنا بھی سکتا ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو گرا بھی سکتا ہے. تو یہ آپ نے خاص طور پر اس کو توجہ دینی ہے تاکہ ہم ایک بہتر طریقے کے ساتھ پھلیں پھولیں اور افیکٹونیس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. ٹھیک. پرسنالٹی, it's a very common word. You usually use, it's my personality is this and his personality is this and personality is very important for us and this and that. پرسنالٹی کیا چیز ہے؟ آرگنائزیشن کے اندر پرسنالٹی کا کیا کام ہے؟ پرسنالٹی کپڑے پہن لینے کا نام ہے یا سم تھنگ ایلس؟ تو یہ بھی ایک اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو ہم آگے چل کے کوشش کریں گے اس کے اوپر اس کی انصاف کر سکیں اس ٹرم کے ساتھ. وٹ از دی پرسنالٹی, وٹ آر دی امپیکٹس اینڈ افیکٹ آف پرسنالٹی آن انڈیویجولس اینڈ ہاؤ دوز پرسنالٹی ٹریٹس امپیکٹ آن آرگنائزیشن. تو پرسنالٹی کو بھی آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ ہم نے ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی کو تو دیکھنا ہے کیا چیز, بڑی بات ہوتی ہے اس کی. تو پرسنالٹی کو دیکھیں. اس کے بعد پرسیپشن, ہاؤ یو پرسیو دا تھنگس, ہاؤ یو کلیکٹ دا ڈیٹا فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ, ہاؤ یو گیدر دوز ڈیٹا اینڈ یوز دوز ڈیٹا. دس از یور پرسیپشن. یور سینسری آرگنز ول ہیلپ یو ٹو پرسیو. تو ہاؤ افیکٹو یور پرسیپشن از, کیونکہ اسی کی وجہ سے سارا آگے چل کے ایک مزاج بنتا ہے انسان کا, چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں کہ میں کیسے دیکھتا ہوں اس کو, مجھے یہ کیسا نظر آ رہا ہے, مجھے یہ کیسا نظر آنا چاہیے. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں. لرننگ, اب یہ بھی کامن سا ورڈ ہے, یو آلویز یوز, یو آلویز ہیئر اینڈ یو آلویز گو تھرو دیز ورڈس, بٹ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز یو. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سمپل تھا لرننگ. او یہ کیا ہے؟ لرننگ بہت زیادہ بڑا فیلڈ ہے. کیسے لرن کیا جائے, کوگنیشنز کے اندر کس طرح کوگنیٹو ویلیوز کیسے بنتی ہیں, کوگنیشنز کتنا سپورٹ کرتی ہے آپ کو, لرننگ کیسے کی جاتی ہے, لرننگ کی ویز کون سے ہیں, کیسے لرننگ افیکٹولی رول پلے کرتی, اور یہ اور بیہیویئرس کے اندر کیسے, ڈائنامکس میں کیسے ہو گیا. تو یہ ڈائنامکس ہے بیہیویئر کا ان آرگنائزیشن. تو لرننگ, آپ روز نئی چیز سیکھتے ہو تو کیا اس سے کچھ آپ سبق حاصل کرتے ہیں, یا بس آپ نے دیکھی اور سیکھ لی اور لیکن اس کو یوز نہ کیا. پیچھے کی سلائیڈز میں آپ نے پڑھا تھا ایکوائرنگ آف نالج, شیئرنگ آف دیٹ نالج, یوزیج آف دیٹ نالج.
تو لرننگ بیسیکلی ان 3 اسپیکٹس کا نام ہے کہ بھائی پہلے آپ خود سیکھیں، پھر اس کو ٹرانسفر کریں تاکہ اور پکا ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا استعمال. تو ایکچولی جو او بی آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن ضروری کیا ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں، پھر ضروری کیا ہے استعمال کریں. جب تک اس کی اپلیکیشنز کے اندر نہیں جائیں گے اس سیکھے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک، آگے چلیں. تو لرننگ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہاں جی، اسٹریس مینجمنٹ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ او بی آپ کے بیہیویئرس کے اندر کیا اسٹریس مینیج کرنا ہے یا اسٹریس کے اوپر آپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو یہ آپ نے فوکس کرنا ہے. تو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ ہیلپ یو اے لاٹ. تو او بی کے اندر جو ڈائنامکس ہم پڑھیں گے اس میں اسٹریس مینجمنٹ کا بہت زیادہ کردار ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارے ڈائنامکس آف بیہیویئر ہم نے کیا. ہم آئندہ کے لیکچرز میں اس کو بہت زیادہ فوکس کریں گے تاکہ آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، کچھ ایسے کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائیں جس کے اوپر ہم پوری آرگنائزیشنز کے اور بیہیویئرس کے درجے رکھتے جائیں گے. مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہے گا. آپ اس کو گو تھرو کریں گے، آپ اس کی ایکسٹرا ریڈنگز کریں گے، آپ اس کی اسٹڈیز کریں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان ٹرمز کو یوز کریں گے. تو اس امید کے ساتھ کہ اگلے لیکچرز میں ہم ڈائنامکس آف بیہیویئر ان آرگنائزیشنز کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور پچھلا جو بھی لیکچر ہے اس کو ہم تھوڑا پہلے ریوائز کر لیں گے تاکہ چیزوں کو ہم دوبارہ ریکنیکٹ کر لیں، اس کو سمرائز کر لیں اور پھر اگلے ٹاپکس کی طرف جائیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ان تمام جو کانسیپٹ جو کہ ہم نے یہاں ڈسکس کیے اس کی اپلیکیشنز اور اس میں مہارت حاصل کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ، تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن، تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. خدا حافظ.